امام معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا کفارہ نہ دے سکتا ہو، اسے چاہیے کہ آل محمد پر درود بھیجتا جائے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد وسلم. جس طرح 100 کتوں سے ایک انسان افضل ہے، اسی طرح علی کو بھونکنے والے 100 حرامی مولویوں سے ایک ملنگ افضل ہے. اس کا عقیدہ اجازت دے وہ بندہ بولے گا میں بسم اللہ بات سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بدن کی طاقت سے نہیں، امیر المومنین کی ٹیک پر اس روایت کا امین ہوں. 1400 سال سے میرے مذہب کی روایت گواہ ہے. بدن سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑتے. اس روایت کے پہلے بانی کا نام ہے میثم تمار، جس کی زبان کٹنے کے باوجود آج تک بول رہی ہے. بغیرتوں نے چاہا کہ نام علی مٹ جائے، کمینوں نے کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان ساروں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں عمل کریں تو وہ اپنا نام، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا منصب کھو دیتا ہے. 6 مہینے سے زیادہ اس کا نام نہیں رہتا جس کے خلاف 3 طاقتیں. جہاں تک آواز جا رہی ہے فکر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. علی والوں کے اجتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے، علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سرفراز ہونے والوں کی خدمت میں، اس زندہ قوم کی خدمت میں جس کی شان میں 2 مصرے ہیں: ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں، رات دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار، آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کی نیت کی نماز قضا ہو جائے، جس کے دل میں علی کی ولایت کا تخت ہے، جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے، جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے، جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے، جس کی رگوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے، جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور ضامن علی ابن ابی طالب ہے، جسے پتہ ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں، مرنا ہے تو وارث علی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے، حشر میں علی آتا ہے، معاشر میں علی آتا ہے، پل صراط پر علی آتا ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کے دل کے اندر خدا نے عقیدے کی گھٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل صراط پہ علی کام آتا ہے، سلسبیل پہ علی ہے، کوثر پہ علی ہے، ساقی کوثر علی ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا
والا علی ہے، وارث شجاعت علی ہے۔ مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا، جنت کے دروازہ اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈا لگا ہوا تھا، جب وہ کنڈا ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 علی۔ تو پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ جنت کا کنڈا علی علی کرتا ہے، بے غیرت ماں کا کنڈا علی علی نہیں کرتا۔ جو جاگے مل کر ایسا نہیں، ایک منٹ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، انصاف کرنا ہر غیرت مند سے انصاف چاہتا ہوں، سادات عظام سے دعا چاہتا ہوں، جن کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لیتا ہے، جن کے پیر کا سکہ عرش پہ چلتا ہو۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ امام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جو جبریل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبرائیل کی ساری طاقت ختم ہو جائے۔ کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہبر عطا فرمایا، اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں۔ تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرمایا گرا دو۔ عزت مآب سید آبا مشتاق شاہ، قرآن نے اسے مسجد کہا، رحمان نے اسے مسجد کہا، مسجد زرار بے شک ہے مسجد۔ اب کرو عزت۔ اللہ نے اسے مسجد کہا، ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے؟ نہیں، خدا نے فرمایا گرا دو۔ کیوں گرا دو؟ نام مسجد تھا، اندر علی کی شکایت ہوتی تھی۔ جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو، جب خدا اس مسجد کو برداشت نہیں کرتا تو جو نمازی علی کو بھونک رہا ہو، اس لیے سامعین گرامی، اس برکت آمیز لمحوں میں، اس نور برساتے ہوئے ماحول میں، سید زادے کی اس محنت میں، پورے ملک سے آئے ہوئے مجمع کے سامنے ببانگ زحل کہتا ہوں، اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں، اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں۔ خدا سیاست کرنے والوں پہ لعنت کرے، ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پہ لعنت کرے، ان عقیدوں کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں کی ہدایت کرے۔ پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت، بادشاہ امیر المومنین کی ولایت۔ کئی منافقوں نے پینترا بدل کے کہا علی کو دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے اقرار ضروری نہیں۔ دل میں مانو، زبان سے کہنا واجب نہیں۔ دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے کہنا واجب نہیں۔ میں کسی کو کیا جواب دوں؟ میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق ہے۔ پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت، یہ علم سے نہیں ملتا،
ورنہ سارے مولوی علی اور ولی اللہ پڑھتے، یہ دولت سے نہیں ملتا، ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھتے، یہ طاقت سے نہیں ملتا، ورنہ سارے طاقتور علی اور ولی اللہ پڑھتے، یہ باپ کی وراثت سے بھی نہیں ملتا، یہ ملتا ہے ماں کی شرافت سے۔ نجس کردار والی ماں کا بیٹا نجف سے بھی ہو کے آ جائے، علی کی ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ کئی بندے کہتے ہیں فلاں بندے کی عزت کرو، وہ نجف سے پڑھ کے آیا ہے۔ علی کو بھونکنے والا مدینے میں بھی رہتا ہو تو کتا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا فلاں مولوی کی بات مان لو، وہ فلاں مجتہد کا شاگرد ہے، علی کا دشمن پیغمبر کا شاگرد ہو، میں اسے نہیں مانتا تو مولوی کے شاگرد کی حیثیت کیا؟ فلاں بندہ عہدہ علمیہ سے پڑھا ہوا ہے، علی کا دشمن ہے، اسے مان لو۔ علی کی مخالفت کرنے والا جعفر و صادق کے حوزے میں بھی پڑھا ہوا ہو، جسے بات سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے، چاہے ڈائریکٹ چھٹے امام سے بیٹھ کر پڑھا ہوا ہو، ولایت علی کا مخالف ہے تو میرے عقیدے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ علی کی ولایت کا تعلق ہے ماں کی شرافت کے ساتھ۔ دوسرا عقیدہ ہے حسین کی عزاداری، عزاداری کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ۔ تیسرا عقیدہ ہے عظمت سادات، اس کا تعلق ہے غیرت کے ساتھ۔ وحشی کو نہیں پتا عزاداری کیا ہے، حرامی کو نہیں پتا ولایت کیا ہے، بے غیرت کو نہیں پتا کہ عظمت سادات کیا۔ جس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہی عقیدہ اس کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ ظالم کا حمایتی بھی ظالم، بے غیرت کا حمایتی بھی بے غیرت، شرابی کا ہمنوا بھی شرابی۔ مذہب شیعہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں جہاں کوئی شراب پی رہا، کیوں؟ مالک اس نے تو پی ہی نہیں، یہ تو بیٹھا ہوا ہے بیچارہ۔ فرمایا کیونکہ وہاں بیٹھا ہے جہاں نجس لوگ بیٹھے، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے رہیں۔ یہ میرا مذہب نہیں، محمد و آل محمد کا مذہب۔ تقاضا غیرت یہ ہے کہ اس زمانے میں عقیدے کو محفوظ کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، اپنی نسلوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ، کیونکہ مولوی سلپ ہو گئے۔ مولوی کو یا علی مدد کہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہ شیعہ مولویوں کے حالات عرض کر رہا ہوں۔ ہم اس دور میں آئے ہیں جب چوکیداروں سے امید ہی نہیں رہی، کیونکہ چوکیدار چوروں سے مل گئے۔ مولوی ہوتا ہے مذہب کا چوکیدار، اگر وہ چوروں سے ساز باز کر لے، چوروں کے ساتھ مل جائے تو مشکوک ہو جاتا۔ اس سے بچا کے رکھے گی ایک چیز، اور وہ ہے غریب کی عزاداری۔ بندہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو انسان بناتی ہے اس چیز کا نام عزاداری، جو بندے کے عقیدے کو جوان رکھتی ہے اس کا نام ولایت علی۔ کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں ہو جائیں اس کا نام باقی نہیں رہتا۔ پہلی چیز حکومت، کوئی کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، اگر حکومت اس کے خلاف ہو جائے اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز بیت المال کا خزانہ، اگر کسی کے خلاف بے دریغ پیسہ خرچ کیا جائے اس کا بھی نام مٹ جاتا ہے۔ تیسری پروپیگنڈا، کیونکہ شیطان اتنے سالوں سے زندہ ہی افواہوں پہ،
جب سے آیا نہ اس نے عقیدہ بدلا نہ راستہ بدلا. شیطان کا عقیدہ ہے یہی, تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں, اس کے سامنے نہیں جھکتا, یہ تو مٹی کا بنا ہوا. آج بھی اس کی اولاد علم کو دیکھ کے یہی کہتی ہے یہ تو کپڑے کا بنا ہوا. جسے سمجھ آئے گی وہ بندہ, اس وقت کسی کو میں نے جگانا نہیں. آل محمد کی عزت کی قسم, دنیا نے اصول بنائے, انہوں نے کہا پاور آف دی کمیونیکیشن, پاور آف دی ویلتھ, پاور آف دی اسٹیٹ, یہ تین طاقتیں جس کے خلاف ہو. علی ہر لحاظ سے علی, دونوں بھی کیا اوقات کہ علی کا قد نہ. ارسطو کہتا ہے دو چیزیں ایک برتن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی, جیسے آگ اور پانی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جل جلالہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. أشهد أن أمير المؤمنين علي خليفته. أشهد أن أمير المؤمنين حي على خير العمل لبيك حسام. حي على خير العمل. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. لا إله. ایک بغیرت نے میرے چوتھے امام سے کہا تو سجاد تم ہار گئے. ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے میرے مولا نے فرمایا آذان آنے دے. پتہ چل جائے گا کون جیتا کون. اس اللہ اکبر بچانے کے لیے حسین نے اپنا کڑیل جوان اکبر قربان کر دیا. بزرگ ذاکرین کا ایک فقرہ ہے, فرماتے تھے کہ قرآن روتے ہوئے حسین کے دروازے پر آیا, کہنے لگا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے. حسین نے فرمایا فکر نہ کر, تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں. قرآن رو کے کہتے ہیں مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. فرمایا فکر نہ کر, تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں.
تیسرا سوال قرآن نے وہ کیا جس پہ شبیر بھی چپ کر گئے. قرآن کی آواز ہے مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے. کون سا ماتمی ہے جسے پتہ نہیں کہ زینب بول پڑی. اب آگے فکر نہ کر، تیری غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر قربان کی. باب الحوائج کا جھولا برآمد ہونا ہے. کون سا مومن ہے جو اس وقت ہائے نہیں کرے گا؟ وقت بھی قدرتاً وہ آ گیا ہے جب بچے اٹھ کے اپنی ماں سے دودھ طلب کرتے ہیں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم. اللہ سیدزادے کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے. بعد نزاکت شادی جتنے سادات و عظام بیٹھے، میں ساروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کر کے پرسہ دینا شروع کر رہا ہوں. لیکن ایک بات آغاز میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کسی کے دل میں جتنی بڑی حاجت کیوں نہ، ایک تو آل محمد کے مہر یافتہ ذاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے، صاحب عقیدہ ذاکر حسین کی طرف سے مجلس ہے. ساری رات کے تھکے ہوئے ہو، یہاں سے جنازہ اٹھا کے جاؤ گے پھر مصلوں پہ جاؤ. جتنی بڑی دعا ہو مانگنے میں شرم نہ کرنا. اصغر چھوٹا ضرور ہے لیکن ہے باب الحوائج. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. امام حسین علیہ السلام بھائی ممتاز جتنے عزاداران امام تشریف فرماؤ. اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے. میں علی اصغر کے زخمی بابا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے اس وقت اپنی بیماری یاد نہیں ہے. میں صرف اس شہزادے کا ذکر کرتے ہوئے دو فکرے کہنا چاہتا ہوں، لیکن فطرت کا ایک فکرہ کہتا ہوں. کون سا بندہ ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں؟ اللہ باؤ نزاکت شادی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنی جھولیاں ترستی ہیں اس شہزادے کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد نرینہ دے. میں ہر بندے سے ہاتھ جوڑ کے عزاداروں سے پوچھتا ہوں، جب مائیں بچے کا دودھ چھڑوانے لگتی ہیں تو دنیا کا ہر نخرہ اٹھاتی ہے اپنے بچے کو. بولو جن کے گھروں میں چھوٹی اولادیں ہیں، رات کو فروٹ لے کے رکھو، میرا بچہ دودھ کے لیے روئے گا. طرح طرح کے کھلونے لے کے رکھتی ہے، میرا بچہ رات کو روئے گا. کون سا شیعہ ہے جو صبح کے اس وقت اس فکرے پہ ہائے نہ کرے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس 6 ماہ کے صغیر پہ جس کا دودھ حرملا نے 3 پھل والے تیر کے ساتھ چھڑائے ہو، جس کے تیر لگنے کے بعد اس کی گردن سے تیر گزرا، شبیر کے بازو میں آ کے لگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ بچ گیا ہو. یہ وہ وقت ہے جب خیال نہ کرنا تمہارے دائیں کون ہے تمہارے بائیں کون ہے. اصغر کی ماں تم سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. علی اصغر وہ شہید ہے کہ جب عیسائی عورت نے راستے میں پوچھا شمرن کا قصور کیا تھا، بے غیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے، بیعت نہیں کرتے تھے. عیسائی عورت اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے رو کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرنا. یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. جتنے شیعہ سنی مسلمان ہو والا تمہاری زندگی کرے. امام زمانہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آل محمد سیدزادے کو اس عظیم ترین محنت کا بہترین اجر عطا کرے. بڑے ادب اور احترام سے 2-4 فکرے وہ عرض کرتا ہوں جو عموماً ممبر پر نہیں پڑھے جب 10 رجب سن 7 ہجری رباب کی آغوش میں
یہ علی نازل ہوا. ایک حدیث ہے میرے بادشاہ حسین کی حکیم صاحب فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹا دے تب بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. بے شک. پھر فرماتے تھے اللہ مجھے 1000 بیٹی بھی دے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. ان 2 ناموں کو مٹنے نہ دیں. یہ دونوں نام اپنی جگہ پہ مکمل تبلیغ. صرف لفظ فاطمہ آ جائے اور کچھ کہو نہ کہو مکمل تبلیغ. ایک لفظ علی آ جائے کچھ اور کہو نہ کہو مکمل تبلیغ. ایک بچے کا نام شبیر نے رکھا علی اور لقب رکھا اصغر. علی کا مطلب بڑا, اصغر کا مطلب چھوٹا. رہتی دنیا تک شبیر پیغام دے گیا میرا اصغر بھی علی ہے. علی کا مطلب بڑا, اصغر کا مطلب چھوٹا. رجب میں دنیا میں آیا, مجھے تشریح کی ضرورت ہی نہیں, ایسی ہستیاں ممبر پہ تشریف فرمائے. ادیب بھائی رجب میں دنیا میں آیا علی اصغر. رجب میں غریب نے مدینہ چھوڑ دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مظلوم کا قافلہ علی اصغر کا انتظار کر رہا. 10 رجب کو دنیا تفصیل سے پڑھنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہا. 10 رجب کو دنیا میں آیا, 10 شعبان کو 1 مہینے کو, 10 رمضان کو 2 مہینے کو, 10 شوال کو 3 مہینے کو, 10 ذیقعد کو بولو علی اصغر 4 مہینے کو, 10 ذی الحج کو 5 مہینے کو, 10ویں کا دن چڑھا مشتاق شاہ جی. پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. اس علی اصغر کی دادی ہے جناب زہرا, مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آنے والی بی بی. جناب زہرا کی ایک ایک آنکھ پر نظر ہے. میں فکرے پڑھنے لگا ہوں. میں اگلا لفظ کہتا ہوں جتنے عزادار بیٹھے ہو مجھے یقین ہے کوئی بندہ نہیں جس کی ہائے نہ نکلے. رجب میں بابا حبیب شاہ جی حسین نے مدینہ چھوڑا, محرم میں 6 مہینے ہوئے. یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو یہ آخر تک رونے کے لیے کافی ہے. 6 مہینے غریب کا سفر ہے. حسین غریب کو 6 مہینے علی اصغر کی عمر ہے. اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. کسے سمجھ آئیے کسے فکرہ سمجھ نہیں آیا. اتنی مقبول مجلس ہے, کوئی بندہ لے کر آؤ, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے سے جاگتا ہوا مجمع ہے. 6 مہینے غریب کا سفر, 6 مہینے علی اصغر کی عمر. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. میرے پیچھے میرے مظلوم امام کی قبر ہے, میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. علی اصغر وہ شہید ہے جسے ساری زندگی گھر نہیں ملا. پہلا لفظ ہی تم نے اتنا سنا, اگلا لفظ کون برداشت کرے. اگلا لفظ میں پہلے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں بہت نظام سے جی, اس کے بعد حکیم صاحب لفظ کہتا ہوں جتنے عزادار بیٹھے ہو. لفظ کا میں ذمہ دار ہوں, میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں. ساری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. اتنی بڑی قسم کھا کے میں نے فکر عرض کیا ہے, علی اصغر کو مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. یہ فکر میرے نہیں ہے. آیت اللہ کشمیری حسین کے حرم میں نماز پڑھاتا ہے. پاکستان کے زبانوں نے پوچھا کشمیری ہم نے پوری کربلا دیکھی ہے, کتاب کا نام ہے حوادث. وہ کہتے ہیں اکبر کے مزار کو دیکھا ہے, حسین کے قدموں میں علی اکبر
کے روزے پہ گئے ہیں, ہم نے ہور کا روزہ دیکھا ہے, کربلا کے باہر اون کی قبر دیکھی ہے, گنج شہیدہ میں سارے نام پڑھے ہیں, ہمیں کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. ہمیں یہ بتا حسین کا شش ماہ کہاں سویا ہوا ہے؟ کشمیری کہتے ہیں میں کل جواب دوں گا, کل جواب دوں گا. آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں پوری رات میں مقتل پڑھتا رہا, میری سمجھ میں اصغر کی قبر نہ آئی. فجر کی نماز کا وقت آیا, مجھے ہلکی سی نیند آ گئی, میرے خواب میں میرا زخمی امام آیا, میں نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے رو کے پوچھا زہرا کا لال تیرے اصغر کی قبر کہاں ہے؟ سید نے رو کے کہا کشمیری زفاروں سے کہنا شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا, 2 لاشوں کا کوئی وارث نہیں تھا, ایک زہرا کا حسین, دوسرا رباب کا علی اصغر. ادھر سے 5000 گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی, گھوڑے لاشیں پامال کرنے کے لیے ادھر سے دوڑنے لگے. یا علی اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر آئی, رو کے کہتی ہے مولا حسین میں سید زادی نہیں ہوں, اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ ہے, میرا بچہ تیرے حوالے, اب کوئی ماتم کرے یا نہ کرے فکرہ سننا. گھوڑے دوڑے, شبیر کی لاش کا ایک ٹکڑا ادھر سے چلا, ایک ٹکڑا ادھر سے چلا, اصغر کو حسین نے سینے پہ لٹایا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق. میں بسم اللہ, جناب زہرا راضی ہو, حسین کی ماں تم سے راضی ہو, اس غم کے سوا کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے, جناب زہرا سیدزادے کی محنت قبول کرے. حبیب شاہ جی, مشتاق شاہ جی, قبلہ مخدوم نزاکت شاہ جی, میں اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں. پہلا ہاتھ ہے میرا حسین کی قبر کی طرف کہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح ہے. پہلے میں نے قسم اٹھائی ہے, قسم اٹھانے کے باوجود میں سیدوں سے اجازت مانگتا ہوں, اپنی کنیز کا بیٹا سمجھ کے سید مجھے اجازت دے میں روایت کا فکرہ پڑھوں. میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ کوئی گھر میت سے دور نہیں. بھائی ممتاز کون سا گھر ہے جسے ملک الموت رلا کر نہیں گیا؟ میت کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ بولو جواب دو. جب لاش دفن ہو جائے. سوچو زینب نے کب کھایا ہوگا, اور دن رات کی عبادت کرنے والا عزادار سوچ سکینہ نے کب کھایا ہوگا. زینب ہر چوک پہ سجاد سے پوچھتی تھی میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تمہاری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے بھائی کے قاتل سے کوئی بہن گفتگو نہیں کرتی. زینب وہ غریب ہے جسے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا. سنو گے کیا بولنا پڑا؟ اس وقت بولی جب ہاتھوں میں رسیاں تھی, کربلا سے جا رہی تھی, بے غیرت اپنی لاشوں کو دفن کر رہے تھے. یہ وہ لفظ ہے بابا حبیب شاہ جی, مجھے امام حسین کے خون ناحق کی قسم, شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے. زینب رو کے بھائی کے قاتل سے پوچھتی ہے عمر ابن سعد میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ لائن ایک ہے سجی آگے سجی, لائن ایک ہے, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں شاید مجھے کفن میں بھی نہ بھولے. علی کی بیٹی فرماتی ہے میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ کتا جواب دے کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کر. ماتم کرو, ماتم جسے بات سمجھ آئی.
شہید کے زخم گنے جا سکتے ہیں سوائے حسین ابن علی. پھر لفظ سننا, ہر شہید کے زخم گنے جا سکتے ہیں سوائے حسین کے. بچے پوچھو کیوں؟ حسین کے زخم کیوں نہیں گنے جا سکتے؟ زخم اس کے گنے جاتے ہیں جس کا ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان فاصلہ ہو. شبیر کے تیروں میں تیر تھے. اگلا لفظ امام زمانہ کا پڑھتا ہوں, فرماتے الذی بدنہ شہقانا, اس غریب پر سلام جس کے بدن کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. اگلا لفظ سن, 22 میل سے حسین کی لاش سجاد نے کٹھی کی. سیدوں سے میں نے ایسے معافی نہیں مانگی روایت پڑھنے کے. کوئی ٹکڑا غریب کہاں سے اٹھا کے آیا, کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا کے آیا, رونے کے سامان پیدا کرتے ہو. کچھ ٹکڑے گھوڑوں کے سموں سے زخمی پہلو والی ماں کٹھی کرتی رہی. جتنا سجاد نے کٹھا کیا اتنی حسین کی لاش سامنے آ گئی. غریب دفن کرنے لگا. بنی اسد کا ایک بوڑھا چیخ اٹھا, کہتے سجاد میں نے تیرے بابا کو کئی دفعہ دیکھا تھا, تیرا باپ بڑا کریم تھا, اس نے میں گناہگار کو نانا کا صحابی سمجھ کر کئی دفعہ سینے سے لگایا تھا. اب وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے سیدوں سے معافی مانگی. بنی اسد کا بوڑھا کہتا ہے حسین کے سینے پر یہ جو گوشت ہے یہ حسین کی زندگی میں نہیں تھا. جس کا خیال ادھر ہوا اس کی تو ہائے نکل جائے گی. سجاد رو کے کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے, میرا بھائی علی اصغر ہے. شام غریبہ میں گھوڑے پامال کرتے رہے, اصغر میرے بابا کے سینے میں دفن ہوتا گیا. اصغر کا دفینہ حسین کا سینہ. زیادہ طویل نہیں, زیادہ طویل نہیں, کئی روایتیں, ساری روایتوں کو چھوڑ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں. جھولے والا علی, مستند روایت علماء نے لکھی ہے. صدائے حالمن پر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرے, میدان میں ایسے آیا جیسے غریب اکبر کی لاش پہ گیا تھا. سید نے ہاتھوں پہ اٹھا لی. ایک ہندو کا شعر پڑھتا ہوں. علی اصغر وہ شہید ہے جسے دنیا کی ہر قوم نے مانا. سن 1956 میں لاہور میں یوم حسین ہوا تھا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سٹیج سیکرٹری تھے. حسین سہروردی وزیر اعظم تھا اس وقت پاکستان کا, وہ صدارت کر رہا تھا. ایک عیسائی نے ایک لفظ کہا تھا, اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا. وزیر اعظم نے روتے ہوئے سپیکر پہ آ کے کہا اس کے بعد مجھ میں تقریر کی طاقت نہیں. وہ عیسائی کا ایک فکرہ سنو گے. اس نے کہا 61 ہجری کے وحشی مسلمان, تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکراتے. اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کا تیر, اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کا تیر, ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں. بڑے بڑے شاہ سوار میدانوں میں گئے. میرا دعویٰ ہے علی اصغر جیسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی.
पैगंबर कस्बा पे बैठे, अली दुलदुल पे बैठे, शबीर जुलजना पे, अब्बास अशल पे, अकबर उकाब पे और रबाब का असगर हुसैन के हाथों में सवार होकर। कायनात ने इतना बड़ा सिपाही न देखा जो जमाने के इमाम के हाथों को सवारी बना कर जाए। आगे गरीब ने एक फिक्रे कहे, ये फिक्रे में समझा सकता तो मैं बीबी का शुक्रिया अदा करूं। हुसैन वो साबिर है जिसने अकबर की पर्ची खींची है, शबीर वो साबिर है जिसने कासिम के टुकड़े चुने, लेकिन हुसैन ने तुम्हें अकबर की लाश पे याद नहीं किया, हुसैन ने तुम्हें कासिम के टुकड़ों पे याद नहीं किया। असगर वो शहीद है, हुसैन फरमाते शियो काश तो मुझे उस वक्त देखते। ये जिन्होंने हाय किया इन्होंने हुसैन को हाथ दी है। और मुश्किल के वक्त हमें याद करने वाला गरीब इमाम तू हमें दिखाना क्या चाहता था, तुम देख तो नहीं सके लेकिन सुनोगे हुसैन तुम्हें क्या दिखाना चाहता था। 9 लाख का बेगैरत लश्कर कह कहे मार के हंस रहा था, अकेला जहरा का लाल रो रहा था। रो के सैयद फरमाते वो देखो तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, ये दरिया फुरात इसकी दादी जहरा का हक महर है। अगर तुम्हारे दरिया में से थोड़ा सा पानी मेरे बच्चे को मिल जाएगा मैं कयामत वाले दिन तुम्हारी शफाअत करूंगा। गैरत कहते प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है हम तब पानी देंगे। अगर अली असगर खुद पानी मांगे, गरीब ने शरीर को देखा, असगर की आवाज आई बाबा इन्होंने तो तेरी माँ से भी गवाह मांगे थे, मुझे मैदान में लिटा मैं तेरे हक की गवाही दूं। गरीब ने ऐन तपती रेत पर दोपहर के वक्त असगर को लिटाया, फिर रो के कहा माफ करी असगर तेरा जिस्म नर्म है जमीन बड़ी गर्म है। बेगैरत तुम्हारे साथ कहता हुसैन तू पीछे होके खड़ा हो ताकि हमें पता चले कि आवाज सगीर की है शबीर की नहीं। हुसैन 3 कदम पीछे हटे। असगर ने खुश्क ज़बान, अब लफ्ज़ एक पढ़ दूं, हर बंदे को समझ नहीं आएगा लेकिन जिसे समझ आएगा उसकी मराज हो जाएगी। असगर ने बड़ी मुश्किल से खुश्क ज़बान तालू से छुड़ाई। इस वक्त ज़हरा के पोते को अली असगर ने अपनी जबान होठों पे फेरी, लश्कर में सारे बगावत हुए। अब मैं एक नाम लूंगा, हर बंदा लानत भेजे। उमर साद की आवाज आई हुरमला आगे बढ़, हुसैन के कलाम को कता कर। अगर असगर ने दोबारा पानी मांगा मेरे लश्कर में बगावत हो जाएगी। मलाइका से तस्बीह छोड़ी, नबियों ने कतार बांधी, गरीब ने सगीर को अपने हाथों में उठाया, या बेगैरत हुरमला ने अपने जुल्म तीर उठाया। अब अज़ादारों इस बेगैरत का तीर उस वक्त आकर लगा जब ऐन हुसैन अपने खुश्क होठों से अली असगर के होठों पे बोसा दे रहा था, या उस जालिम ने कमान में तीर को जोड़ा। कौन सा तीर था जो इस बेगैरत ने असगर को मांगा? मुझे हुसैन की कब्र की कसम, अरबों में कुल 6 किस्म के तीर थे। पहला तीर बुज़ल था, वो जैतून की लकड़ी का बनता था। दूसरा नबल था, उसके पीछे 3 पर होते थे। तीसरा मुअज्जला, हिरन के शिकार के लिए। चौथा मिज़ाब, जो बिनकल परनाले की शक्ल का होता था। अदादारान इमाम मदलूम। पांचवा तीर था सहम, जिसके आगे जहर लगा होता था। मेरे सर पे कुरान रख। छठा तीर था शोभा, जैसे मधानी के आगे 4 पर होते वैसे इसके आगे 3 पर होते थे। बड़े से बड़ा जवान उसे खड़े खड़े चला नहीं सकता था, पहले घुटना देखता था फिर ये तीर चलाता था। मैं हुसैन की कब्र की कसम खाता हूं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। अरब के वैश्यों ने कसमें खाई हुई थी ये तीर इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करना। किस्मत रबाब के असगर की, अरब जिस तीर को जानवरों को मारते थे 6 माह के बच्चे के लिए बेगैरत ने तीर जोड़ा। असगर की मां दरवाजे पे आई, रबाब के दिया तेरे हिस्से का तीर हुसैन को ना लगे। आवाज आई अम्मा ती मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।